جی السلام علیکم. آپ فلسطین کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ فلسطین کے بارے میں یہ بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسطین ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور اس وقت وہ وقت کے یزید کے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مدد کے لیے پکارا تھا تو کوئی نہیں گیا. اب ہم نے وہ تاریخ نہیں دہرانی. اب وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کریں، جس طریقے سے بھی چاہے مدد کریں. اور ہم خاص کر حکمران جن کے ہاتھوں میں ساری تقدیر ہے ہماری، ہم ان سے بھی التماس کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے چھوٹے بچے مار رہے ہیں، عورتیں جو ہے نا وہ مار رہی ہیں اور بھوک پیاس سے مار رہے ہیں اور وقت کے یزید کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں. ہم تمام مسلمانان اسلام کے جو سربراہان ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ ان کی بھرپور مدد کریں، جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے، چاہے وہ اسلحہ دیں، کھانا پینا دیں. بہتر تو یہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا عسکری قوت جو ہے نا وہ ان کی سے مدد کریں. اور ان کے لیے کوئی دعا کر دیں آپ. دعا مسلمان بھائیوں سب کے لیے دعا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دعا یہ ہے کہ ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کو جو مسلمان فلسطین میں جو مطلب ہے وہ کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی باطل کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، انہیں استقامت عطا فرمائے. آمین جی آمین. مہربانی. شکریہ. یہ فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی جو فلسطین میں اس وقت ظلم ہو رہا ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے، اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بالکل میں شرم حیا نہیں ہے تمام مسلمانوں میں، بلکہ یہ مسلمانوں کا نہیں انسانیت کا مسئلہ ہے. وہاں پہ اب یہ دوسری کربلا برپا ہے، تمام کفر اکٹھا ہو گیا ہے اسلام کے مقابلے میں. ہمیں چاہیے مسلمانوں کو اسلام بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے ہم اپنا فریضہ ادا کریں، جتنا ہم ادا کر سکتے ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، ہم اپنا فریضہ ادا کریں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. یہی ہمارا تمام مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے، الہی فریضہ ہے. قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں. عالم کفر اکٹھا ہو گیا ہے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کلمہ کو اب کلمہ بچانے کا وقت آ گیا ہے. ہم سب کو اپنی غیرت دینی کا مظاہرہ کرنا چاہیے سب کو. یہ کوئی مسلک کی بات نہیں ہے، اب دین بچانے کا وقت ہے. ہمیں ہر حال میں دین بچانا چاہیے. ہماری جانیں حاضر ہیں، ہم ہر حال میں قربان ہونا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، فلسطینی بھائیوں کے ساتھ. ہم جہاں بھی ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے. یہ طاغوت زمانے کے طاغوت، دنیا کے طاغوت اکٹھے ہو گئے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے. اب یہ وقت ہے، یہ میری گزارش ہے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ اپنا فریضہ ادا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. یہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں فلسطین و غزہ کے شہداء نے سوئی ہوئی امت کو جگا دیا ہے. ظلم تو سہا ہے لیکن سوئی ہوئی امت کو بیداری کا پیغام دیا ہے. آج شاید ہی کرۂ ارضی کا کوئی ایسا خطہ ہو جہاں ان مظلوموں کے خون کی چھینٹیں نہ پہنچی ہوں اور ان کی بیداری کا ذریعہ نہ بنی ہوں. یقیناً ان شہداء نے پیغام دیا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، آؤ دیکھو نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. شکریہ. مہربانی سر. جی یہ جو روئے زمین پر انسانی تاریخ میں اس طرح کا ظلم، اس طرح کی سفاکی، اس طرح کی بربریت، اس طرح کی درندگی کا مظاہرہ آج تک کبھی انسانوں کے ساتھ نہیں ہوا. جو اسرائیل جو ہے وہ مظلوم فلسطینی بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کے ساتھ کر رہا ہے، اور مسجدوں پر، چرچوں پر اور اس کے علاوہ ہسپتالوں پر بلا دریغ بمباری کی جا رہی ہے. اس کی تو روئے زمین پر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. میں یہ اس موقع پر یہی کہنا چاہوں گا کہ اسرائیل صرف مسلمانوں کا یا اسلام کا دشمن نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، وہ پوری اولاد آدم کا دشمن ہے، وہ پوری جو ہے وہ روئے زمین کے امن کا، سلامتی کا اور محبت کا دشمن ہے. اس لیے پوری دنیا کو مل کر اس درندے کی درندگی جو ہے وہ ختم کرنی چاہیے. جی آمین.